الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفد ثقیف کی واپسی کے حالات کا تذکرہ چل رہا تھا جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کی چھوٹ نہ دی اور برائیوں، زنا وغیرہ کی اجازت نہ دی، شراب خوری کی اجازت نہ دی، سود کھانے کی اجازت نہ دی۔ مدینہ طیبہ سے پھر وہ روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہونے سے پہلے بنو ثقیف کے دانشوروں نے طرح طرح کی مراعات حاصل کرنے کی کوششیں کیں، وہ بھی ناکامی کی نظر ہو گئیں۔ اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس جائیں گے تو انہیں کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کے ایک رئیس کنانہ بن عبد یالیل نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ قبیلہ ثقیف کی نفسیات سے واقف ہوں، ان پر اپنے اسلام قبول کرنے کا راز افشا نہ کرنا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب تمہاری اپنے قبیلہ والوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتائیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بڑے مشکل اور دشوار امور کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ہم نے ان کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لات کا صنم منہدم کر دیں، نیز ہم سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہم بدکاری، زنا، شراب اور سود کو ترک کر دیں۔ ہم نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ہم آپ کے ان احکامات کی تعمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ عزیزان گرامی قدر اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ جب طائف پہنچتے ہیں تو ان کی قوم ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے تاکہ حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ اہل وفد نے انہیں بتایا کہ ہم مدینہ طیبہ گئے تھے، وہاں جس شخص سے ہمارا واسطہ پڑا وہ بڑا خود سر اور درست مزاج آدمی تھا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ بات کی صرف اپنا ایمان چھپانے کے لیے، اس کی اجازت ہے۔ اس نے تلوار کے زور سے سارے علاقہ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ سب لوگوں نے اب ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ انہوں نے بڑے مشکل امور کو تسلیم کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نماز پڑھنا ہوگی، تمہیں بدکاری اور سود خوری سے توبہ کرنی ہوگی، تمہیں شراب کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے معبود جو تمہارا لات ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان کے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً کسی قیمت پر تیار نہیں۔ ہمارے لیے اب جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اٹھو، اپنے ہتھیار سنبھالو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فصیل کے قابل مرمت جو حد ہوتی ہے، فصیل اسے کہتے ہیں، احاطہ کلوں کا، ان کی جو قابل مرمت جگہ ہیں ان کی مرمت کا کام آج ہی شروع کر دو۔ چنانچہ سب لوگ آخر دم تک لڑنے کا عزم مصمم کر کے جنگ کے لیے تیاریاں کرنے کے ارادہ سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ 2-3 روز تک تو لڑ مرنے، جان بازی لگا دینے کا جوش ان کا اپنے جوبن پر رہا۔ جس کو دیکھو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی اپنی ذرہ مرمت کر رہا ہے، کوئی تیر سیدھے کر رہا ہے، کوئی تلواریں صاف کر رہا ہے، اس کی دھار کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنی نیزوں کی سنانوں کو چمکا رہا ہے، کوئی اپنی کمانوں کے چلے درست کر رہا ہے اور تیروں کے پیکان درست کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن چند روز بعد یہ مصنوعی جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تلخ حقیقتیں آہستہ آہستہ اپنے رخ سے نقاب سرکانے لگیں۔ مسلمانوں کی جس بے نظیر شجاعت و استقامت کا مشاہدہ چند روز پہلے انہوں نے غزوہ حنین کے میدان میں کیا تھا،
اس کا خیال کر کے ان پر کپ کپی طاری ہو جانے لگی۔ انہیں خوب یاد تھا کہ طائف کی جنگ میں مسلمانوں نے انہیں بار بار دعوت مبارزت دی تھی، لیکن ان میں سے بھی کوئی بھی جنگ کرنے کی دعوت قبول نہ کر سکا، جرت ہی نہ کسی کو ہوئی۔ اگر طائف کی فصیل آڑے نہ آتی تو مجاہدین اسلام کا یہ سمندر سیل رواں ان کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا۔ اب انہیں پھر اسلام کے ان بہادروں سے ٹکر لینا ہوگی جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ رائے حق میں جان تک دینے کی تمنا کرتے ہیں، اور زندگی کی حسین ترین تمنا ہے ان کی یہ۔ شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دل باختہ پروانوں سے ان کا مقابلہ ہوگا جو صرف آگے بڑھنا جانتے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ پیچھے ہٹنے کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ چند روز کی پس و پیش کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جنگ آزما ہونے کی جرت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے وفد کے ارکان کی مجلس مشاورت بلائی، اس میں شمولیت کی دعوت دی۔ پھر جب قوم کے سارے رؤسا اور دانشور جمع ہو گئے تو لوگوں نے کہا مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ نہیں رکھتے، تم واپس جاؤ اور جو وہ حکم دے اس کو فوراً قبول کر لو۔ اب وفد کے ترجمان نے حقیقت حال کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ جو احکام انہوں نے ہمیں دیے ہیں وہ سب ہم نے تسلیم کر لیے ہیں، جو شرائط انہوں نے کہی ہیں وہ بھی ہم نے مان لی ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم نے ہم سے اسے پوشیدہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا تاکہ تمہارے جو دماغ ہے نا، دماغ یہ ابلیسی نخوت اور غرور ہے جو ان میں بھرا ہوا، وہ تمہارے دماغوں دلوں سے نکل جائے اور تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ عزیزان گرامی قدر، قبیلہ بنو ثقیف کے جملہ افراد، عورتیں، مرد، جو جوان، بوڑھے، بچے، سب نے صدق دل سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ چنانچہ چند روز کے بعد بارگاہ رسالت کے قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لات کے صنم گرانے کے لیے حکیم و دانا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رشتہ داروں ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ ان دونوں نے اپنی ضربات قاہرہ سے طاغوت کے اس نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الذی نصر عبدہ وأید جندہ وہزم الاحزاب وحدہ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔